باب نمبر 4 خاتون آغا۔ تاریخ میں یہ بیان ہوا ہے کہ تیمور کی عروس حسن میں ماہ نو اور قامت میں سرو بستان تھی۔ سن اس وقت غالباً 15 برس کا ہوگا، کیونکہ ابھی تک بعد کے ساتھ شکار میں جانے کی اجازت اسے ملی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد اس کا نام الجائی خاتون آغا یعنی آقا کی بیوی الجائی۔ اس زمانے میں تاتاریوں کی عورتیں بے نقاب رہتی تھیں، ابھی تک پردے کی رسم سے واقف نہ تھیں، شوہروں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر کرتیں، لڑائیوں میں شریک ہوتیں اور زیارات کے لیے جاتیں۔ چونکہ فاتحوں کی بیٹیاں تھیں، اسی لیے اپنے بزرگوں کے مفاخر میں حصہ رکھتی تھیں۔ تازگی اور قوت حیات ان میں وہی موجود تھی جو کھلے میدانوں میں زندگی بسر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ گھر کے مال و اسباب کی نگہداشت بچوں کی دادیوں نانیوں کے سپرد ہوتی تھی، اور یہ بڑی بوڑھیاں اونٹنیوں کا دودھ دوہنے سے لے کر چمڑے کے موزے تک سیا کرتی تھیں۔ تیمور کے زمانے میں تاتاری عورتوں کا مال شوہروں کے مال سے جدا ہوتا تھا۔ اس مال میں شادی کے وقت ماں باپ کی دی ہوئی چیزیں اور شادی کے بعد شوہر کے دیے ہوئے تحفے شامل ہوتے تھے۔ امرائے اعظام کی بیویاں اپنا ساز و سامان، نوکر چاکر سب علیحدہ رکھتی تھیں۔ محلوں میں ان کے رہنے کا مقام اور سفر میں ان کے خیمے و خرگاہ جدا ہوتے تھے۔ یورپ کی عورتوں کی طرح تاتاری عورتیں کار چوک پر گلدوزی یا کارگاہ پر گلیم بافی یا دیوار پوشوں پر گل بوٹے بنانے پر اپنا وقت صرف نہ کرتی تھیں، بلکہ مردوں کے ساتھ لڑائیوں میں حصہ لیتی تھیں۔ اور وہاں ان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہوتی کہ مبازوں کے بچوں کو پرورش کریں، جشن فتح میں بیٹھ کر خوش ہوتیں، اور اگر ان کے مردوں پر دشمن غالب آ جاتا تو فاتح کا مال غنیمت بن جاتیں۔ شہزادی الجائی سرحد شمال سے، جہاں اس کا وطن تھا، چند اقربا اور غلاموں کے ہمراہ اپنے دادا قزغن کے پاس سمرقند میں آئی، اور یہاں پہلی مرتبہ اس نے اس مرد کی صورت دیکھی جو اس کا شوہر ہونے والا تھا۔ یہ چھریرے جسم کا، تھوڑی پر داڑھی رکھنے والا نوجوان تیمور تھا، جو اپنے بہادروں کے ساتھ کسی مہم پر گیا ہوا تھا، مگر اب شادی کی غرض سے واپس آ چکا تھا۔ قیافہ شناسوں نے الجائی کی صورت دیکھ کر کہا تھا، تیری تقدیر تیری جبین پر لکھی ہے، اسے بدلنا بھی چاہے گی تو بدل نہ سکے گی۔ امیر قزغن اور اس کے اہل دربار کے لیے شادی اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بڑی بڑی ضیافتیں، جلوس اور سامان ہوں گے، لیکن قبیلہ جیلیر کی اس بیٹی کے لیے آج کے دن سے اس کے مقدر کی ابتدا ہوتی تھی۔ قاضی نے عروس کی عدم موجودگی میں نکاح پڑھایا، ایجاب و قبول کے گواہوں کے نام لکھ لیے۔ عروس نے بھی اس موقع کے لیے تیاریاں کی، مگر وہ اور قسم کی تھیں۔ عرق گلاب میں نہائی، لمبے لمبے سیاہ بالوں میں پہلے روغن سمسم ملا گیا، پھر گرم دودھ میں بال دھوئے گئے، یہاں تک کہ ریشم کے لچھوں کی طرح نرم ہو کر ان میں بھی چمک پیدا ہو گئی۔ پھر ایک سرخ قبا جس پر سنہرے گل بوٹے تھے اسے پہنائی گئی۔ یہ قبا بغیر آستینوں کے تھی، پر ایک لمبا جامہ جس کے کناروں پر بہت بھاری روپہلی کا کام تھا۔ جامے کے لمبے دامن خواسیں اٹھائے ہوئے تھیں، نازک شانوں پر سیاہ زلفوں کی ڈھیریاں رکھی تھیں، اور کانوں کے پاس سے کاکل نیچے کو گرے ہوئے تھے۔ پیشانی کو حسین بنانے کے لیے سر پر کلاه زربفت اور اس کے چندوے سے ریشمی پھولوں کے ترے لٹک رہے تھے، اور انہی تروں کے ساتھ بڑے بڑے پر خوب پھیلے ہوئے زلفوں پر سایہ کیے تھے۔ اس لباس میں الجائی قالینوں پر چلتی ہوئی جہاں تاتاری بیٹھے تھے گئی، ایک لمحے کے لیے سب کی نگاہیں اس کی طرف متوجہ ہوئیں، اور جب اٹھ کر دوسرے رنگ کا لباس پہن کر آ گئی تو پھر وہی نگاہیں دوسری مرتبہ اس پر پڑیں۔ صاف گندم گوں چہرہ چاولوں کے میدے اور سفیدے سے بہت گورا بنا ہوا تھا۔ دونوں بھووں کے اوپر اور بیچ میں ایک سیاہی مائل نیلا خط کسی درخت کے پتوں کے عرق سے کھینچا ہوا تھا۔ مرد ہلکی ہلکی شرابوں میں تیز شرابیں ملا کر پیتے تھے کہ نشہ جلدی ہو۔ الجائی ان مردوں کی صفوں میں سرو قد چہرے پر سکوت کا عالم مگر خوف کھاتی ہوئی گزری۔ امیر قزغن نے مٹھیاں بھر کر موتی لٹائے، حکم سنتے ہی نقارچوں نے طبل اور تاشے جو گھوڑوں کی پیٹھ پر رکھے تھے بجانے شروع کیے۔ شادی ہو یا لڑائی،
کوس و طبل اور تاشے ضرور ساتھ رکھتے تھے۔ مولانا زین الدین نے نوشہ اور عروس کے حق میں دعا کی۔ اب تحائف تقسیم کرنے کا وقت آیا، عروس کو نہیں بلکہ ان تاتاریوں کو جو تقریب میں شامل ہوئے تھے۔ قزغن اٹھا اور تاتاریوں کی صف میں گیا۔ غلام قیمتی خلعت اور پارچے ہاتھوں پر لیے ہوئے تھے۔ امیر نے کسی کو تلوار دی اور کسی کو کمر بند۔ قزغن کی طبیعت میں بخل نہ تھا، کیونکہ وہ ایک پرانے تاتاری خاندان کی یادگار تھا۔ اس کے علاوہ وہ جانتا تھا کہ اس قسم کی نوازشیں کس طرح لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف سے خوش رکھ سکتی ہیں۔ مجمع سے بہت قریب ہی درختوں کی چھاؤں میں، جہاں دھوپ پتوں میں چھن چھن کر آتی تھی، کچھ داستان گو آنکھوں میں ہلکا سا نشہ، دل میں خوش بیٹھے تھے۔ دو تارے چھیڑ کر ایسے قصے بتا بتا کر سنانے لگے جو سننے والوں کو پہلے سے یاد تھے۔ قدردان ان کی آواز کے زیر و بم اور چہروں کے خاص خاص نقوش اور تاثرات کی داد دیتے رہے۔ قصوں کا مضمون جتنا کہنے والوں کو معلوم تھا اتنا ہی سننے والوں کو بھی معلوم تھا۔ اگر قصے کے لیدار سلسلے میں کہیں کوئی جملہ چھوٹ جاتا یا اس کو بدل کر کہا جاتا تو سننے والے ناک بھون چڑھانے لگتے۔ داستان گو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بڑی بے صبری سے شراب کے بڑے بڑے گھونٹ پیتے اور آداب محفل کے خیال سے چٹخارے بھی لیتے، تاکہ میزبانوں کی یہ گمان نہ ہو کہ ضیافت کی قدر کرنے میں ان کی طرف سے کچھ بھی کمی ہوئی ہے۔ انہیں جلسوں میں شام ہو گئی اور غلام مشعلیں لیے دریا کے کنارے تک آ گئے۔ ایک مرتبہ پھر الجائی مہمانوں کی صفوں میں سے گزری، مگر اب پھر وہ مہمانوں کے سامنے نہ آئے گی۔ تیمور ایک عربی گھوڑا، سبز رنگ، بڑا سبک رو اور عمدہ نسل کا باہر سے اندر قالین کے فرش تک لایا۔ گھوڑے پر ایک نہایت پرتکلف ریشمی پوشش گردن اور پشت کو ڈھکتی ہوئی قدموں تک آئی تھی۔ تیمور نے الجائی کو اٹھا کر گھوڑے پر سوار کیا اور راسیں اپنے ہاتھ میں لیے اور اس کو اس کے خوشنما خیمے تک پہنچا دیا۔ یہاں مہمانوں سے بچتی بچاتی الجائی کی خواصیں حاضر ہوئیں تاکہ سر کی آرائشی چیزیں اور اوپر کا لباس اتارنے میں خاتون کی مدد کریں۔ ان خواصوں کے ساتھ وہ صندوق بھی آئے جو دلہن کے جہیز کے تھے۔ خواصوں نے الجائی کو ہاتھ لگایا تو معلوم ہوا کہ تمام جسم پر ریشہ ہے۔ مسکرا کر اس کا اوپر کا لباس اتارنے لگی، اور اب عروس پاؤں میں زریں کفش، گلے میں بے آستین قبا اور چہرے پر زلفوں کی نقاب میں نظر آئی۔ جس وقت نوجوان نوشہ خاموشی سے عروس کے خیمے میں آیا تو خواصوں نے اسے سلام کیا، مگر تیمور کی نظر اپنی دلہن کے سوا اور کس طرف جا سکتی تھی؟ خواصیں دبے پاؤں خیمے سے باہر نکل کر آئیں۔ تیمور کے چند ہمراہی جو خیمے کے دروازے تک اپنے امیر کی بیوی کو سلام کرنے حاضر ہوئے تھے، دروازے کا پردہ گرا کر اپنے خیموں کو چلے گئے۔ اس شب کو الجائی اپنے جوان شوہر کے پہلو میں لیٹی، دریا کے زور سے بہنے اور لوگوں کی آوازیں اور طبل و بوق کا شور سنتی رہی۔ تیمور کے سرمایہ عمر کی یہ پہلی دولت تھی جو اسے ملی تھی۔ الجائی خاتون آغا زیادہ زندہ نہ رہی، لیکن جب تک زندہ رہی تیمور کے پہلو میں کوئی دوسری عورت نہ بیٹھ سکی۔ اس میں مطلق شبہ نہیں کہ 20 برس کی عمر میں 25 برس کے سن تک تیمور کو اپنی زندگی بہت ہی پرلطف معلوم ہوتی رہی۔ شہر سبز میں مٹی کا قصر سپید بزرگوں کی نشانی اب تک چلا آ رہا تھا، مگر مدت سے خالی پڑا تھا۔ اب اس کے ایک حصے کو درست کر کے الجائی کے لیے اسے آراستہ کیا۔ آراستگی بھی تیمور نے اپنے مذاق کے مطابق کی تھی۔ اچھے اچھے قالینوں کا فرش کیا، چاندی کے ظروف اور نقشیں دیوار پوش سجائے، اور یہ سب چیزیں اس نے اپنی شجاعت و سپہ گری سے کبھی حاصل کی تھیں۔ گھر کے مویشی اور چراگاہوں میں چوپائے چرنے کے حقوق باپ کی طرف سے بیٹے کو پہلے ہی مل چکے تھے۔